کہتے ہیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اچھے یا برے حالات کا تعلق ان کے عملوں سے رکھا ہے. جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے. اچھے عمل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے فیصلے آئیں گے، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فیصلے بھی برے آئیں گے. اسی وجہ سے اس اصول کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں قوموں کے واقعات کو بیان کیا گیا. حضرت نوح کی قوم کے واقعے کو بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم کے قوم کے واقعے کو بیان کیا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے واقعے کو بیان کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا گیا، اور نبیوں کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا. اور اس اصول کو سمجھایا گیا کہ فرما برداری ہوگی، احکام کا اتباع ہوگا تو پھلوں گے پھولوں گے، دنیا کے اندر بھی پرسکون زندگی ملے گی، برکتوں والی زندگی ملے گی. ورنہ خدا کا عذاب دنیا ہی میں مختلف شکلوں میں جھیلنا پڑے گا. یہ واقعات اصل میں اسی لیے بیان کیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے سارے برے حالات کا ذمہ دار انسان ہی کو بتایا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کچھ چھوٹا موٹا یا بڑے سے بڑا کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی حالت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اس کا سبب تمہاری نافرمانی ہے، حکم عدولی ہے، گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تو بہت سارے گناہوں پر پکڑ کرتے نہیں ہیں. اگر ہم سارے گناہوں پر پکڑ کرنا شروع کر دیں
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی ایک جاندار دنیا میں باقی نہ رہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں سے کو ہم اگنور کرتے ہیں. تو یہ حال ہے. اور اس طرح کے اصول کو قرآن نے مختلف انداز میں کئی جگہ بیان کیا ہے. تو ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ من حیث القوم، بحیثیت مسلمان قوم، اگر کچھ حالات ہیں تو اس کی وجہ ہم خود ہیں، حکمراں نہیں ہے، کوئی پارٹی اور کوئی جماعت نہیں ہے. یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. کوئی پارٹی اور کوئی جماعت نہیں ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. اس کا سبب ہم مسلمان خود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور جو حکمراں حکومت چلاتے اور سنبھالتے ہیں، ان کو طے کرنے والا بھی اللہ ہی ہے نا. ارے بھائی، اللہ کے حکم کے بغیر جب ایک پتا نہیں ہلتا، آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہے، تو اہل حق کی جگہ پر خدا کے نافرمان آ جائیں. یہ میں اسلامی حکومتوں کے حساب سے لفظ کہہ رہا ہوں. اور سیکولر لوگوں کی جگہ پر ظالم لوگ آ جائیں، تو یہ کیا اللہ کے اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے. عمل اچھے ہوں گے، اس کی برکت سے حکمراں اچھے ہوں گے، حکومتیں اچھی چلے گی، تمہارے حق میں فیصلے ہوں گے، اور تمہاری برکت سے جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی پرسکون زندگی گزاریں گے. بلکہ انسانوں سے بڑھ کر حیوان اور جانوروں اور سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی سکون محسوس کریں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری بدعملیوں کا اثر صرف ہم تک رہتا ہے؟ ارے جانور پناہ مانگتے ہیں. اللہ کے عذاب کا اثر انسانوں سے بڑھ کر جانوروں تک پہنچتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں. وہ بے زبان، بے گناہ، انہیں بھی اس کا احساس ہوتا ہے. اور چونکہ وہ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، خدا کے فرما بردار ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. یہ جانور پاکی بیان کرتے ہیں یا نباتات پاکی بیان کرتے ہیں، ان کی تسبیحات کی وجہ سے ہم گنہگار بچے ہوئے ہیں اللہ کے عذاب سے. ورنہ آسمان سے پتھر ہم پر بھی گر سکتے ہیں، بادل پھٹ کر آگ کے انگارے ہم پر گر سکتے ہیں، لیکن یہ عذاب رکا ہوا ہے. تو اصول کیا ٹھہرا قرآن کا؟ کہ تمہارے ساتھ جو حالات ہیں اس کی وجہ تم ہو، تمہارے اوپر جو حکمراں ہیں اس کی وجہ تم ہو.
اب چاہے کوئی بھی بل پاس ہو جائے، اور اس کے جو بھی خطرناک نتائج اور اثرات مستقبل میں ہمیں بھگتنا پڑے، اس کی وجہ ہم ہیں۔ کسی کو کوسنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور باتیں کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، علاقہ، شہر، ایک چھوٹا سا ملک تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اور آپ کی باتوں سے کیا ہوا؟ بے غیرتی کا تو یہ عالم ہے کہ جو ایک چھوٹا سا عمل مسلمان پوری دنیا میں کر سکتے ہیں کہ اس ظالم کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، وہ تک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دکان والے ان چیزوں کی فروخت کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے بغیر کھانا ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور ان کے پروڈکٹ کے بغیر کھانے میں لذت نہیں آ رہی ہے۔ اور آپ تبصرے سنیے اور آپس کی گفتگو اور مجلسوں کے اندر باتیں سنیے، ایسا لگتا ہے اب یہ جائے گا اور ایک میزائل اسرائیل پر مار کر اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تحریریں دیکھیے کہ بہترین تحریریں آ رہی، کچھ نہیں ہوگا، تمہاری دعاؤں سے کچھ ہوگا، نہ حرم میں لاکھوں کی دعاؤں سے ایک پتا ہلے گا، نہ سارے دنیا کے بزرگ مل کر دعا کریں گے تو کچھ ہوگا، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ کرنا چاہیے دعا، لیکن ہونے والا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکل مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، عملی طور پر وہ کیا کر رہا ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے، وہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اب نمرود کی آگ کتنی بڑی تھی، تفسیروں میں اس کی تفصیل آئی ہے، اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے آگ کے انگارے آسمانوں کے قریب پہنچ رہے تھے، اس کی گرمی، اور اوپر سے اڑنے والے پرندے جل کر بھن کر اس میں گر جایا کرتے تھے، اتنی بڑی آگ اس نے لگایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج کا آپ کا سیڑھی بمبا ہماری زبان میں پورے کے پورے ملک کے بھی جمع ہو جاتے تو اس کو بجھانا آسان نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پرندہ ہے، وہ اس میں جا کر اپنے چونچ سے پانی ڈال رہا ہے۔ یہ بالکل مثال صادق آتی ہے آج کے نمرود اسرائیل پر کہ اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی، وہ خود اتنا خطرناک ہے، دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے اتنا مضبوط اور اتنا آگے بڑھا ہوا ہے، ایڈوانس ہے، اور پھر اس کے ساتھ امریکہ اور سارا یورپ اور سارے باطل طاقتیں سپورٹ میں ہیں، اپنے حصار میں لے کر اس کو آگے لے جا رہے ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ سیم یہی ہے۔ لیکن وہ پرندہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آگ کتنی بڑی ہے اور میرے ان چند قطروں سے کیا ہوگا، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بس میں اتنا ہے، اتنا کام کر لوں، باقی آگ کا بجھانے والا اور آگ سے حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔
اور اسی کے مقابلے میں گرگٹ اپنا کام کر رہا تھا. گرگٹ کا کیا کام تھا؟ وہ اس میں پھونک مار رہا تھا. حالانکہ اس کے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آلریڈی ہواؤں سے اتنی آگ لگ چکی تھی اور اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کے پھونک کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن شاطر ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس میں انسانیت کے ساتھ عداوت ہے. تو حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا تو اس نے بھی اپنی پھونک ماری. جیسے اگر آپ نے ایک پیپسی پی لیا تو کون سا اسرائیل کے خزانے میں بہت بڑا فائدہ ہوا؟ تو انسان یہاں پر اپنی وہ گرگٹ والی صفت دکھاتا ہے کہ یہ منافق ہے، اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کا درد نہیں ہے. یہ ظاہر میں کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے، یہ پھونک مار رہا ہے. اتنی غیرت تو انسان میں ہونا چاہیے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا آج کے حالات میں کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ جو کبھی سوال نہیں کرتے وہ بھی یہ سوال کرتے کیونکہ پروڈکٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس سے احتیاط کرو، اب چھوٹ نہیں رہا ہے. تو وہ آخری جو کنارہ ہے نا اس کے بارے میں سوال ہے، حلال ہے حرام بتاؤ ہمارا. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا بھائی یہ سوال حلال حرام کا ہے ہی نہیں، یہ سوال تو ایمانی غیرت کا ہے. کہ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میری ذات سے ایک پھوٹی کوڑی بھی اس ملک اور اس ملک کے باشندوں کو اور ان باشندوں کی کمپنیوں کو اور ان کے خزانوں کو نہ پہنچے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسی بربرتا اور ایسا ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے. تو غیرت ایمانی کا تعلق ہے، اس سے حلال اور حرام کا کیا لینا دینا. لیکن اب وہ چیز باقی نہیں رہی، وہ ایمانی غیرت بھی ختم ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی عمل دیکھنا چاہتا ہے. اگر عمل صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے صحیح ہوں گے. اگر مسلمانوں کے عمل صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اچھے آنے کی توقع اور امید رکھنا یہ سوائے احمق کے اور کوئی نہیں کر سکتا. ان ساری چیزوں کی وجہ گناہ ہے، خدا کی نافرمانی ہے. ویسے تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت دنیا میں نہ ہوتا ہو. جن گناہوں پر پہلے قوموں پر سزائیں آئی، عذاب آئے، وہ گناہ آج کی تاریخ میں ان قوموں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہو رہا ہے. مجھے اپنے 1,00,000 گنا بولنے پر بھی اطمینان نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا تحمل اور برداشت ہے کہ اللہ اپنے عذاب کو روکے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں کہ اللہ کے رسول نے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا عذاب مت بھیجنا کہ ایک ساتھ سبھی ختم ہو جائے. کیونکہ پتا تو تھا کہ یہ سب کرنے والے ہیں. کیسے پتا تھا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، شبرم بشبرن، بالشت در بالشت، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے. آج کل تو اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ زنا کیا جائے.
تو اللہ کے رسول کو تو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ سب کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے یہ اللہ تعالیٰ سے منوایا کہ اللہ گناہوں کی سزا تو ہو، انفرادی ہو، انڈیویجل لیول پر جو دینا ہے وہ تو تیرا قانون کے حساب سے چلے گا، لیکن ایسا کوئی عذاب مت دینا کہ یہ سب کے سب ہی دنیا سے صاف ہو جائیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں قوم کو عذاب دینے کے بعد کہ یہ وہ گاؤں اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پہلے لوگ رہا کرتے تھے، اب وہاں کوئی بھی، سب صاف ہو گیا۔ تو ایسا تو کوئی گناہ نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ نہ ہو، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم مسلمانوں میں بھی عام ہیں، اور ان گناہوں کی طرف توجہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دیکھیے، کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے جو کماتا بھی خوب ہے اور اپنے کاروبار کو نقصان سے بھی بچاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک طرف نقصان بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف کمائی بھی ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، بات صحیح ہے نا، کماؤ بھی اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ بھی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ تو نیکی بھی کرو اور ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو حرام اور گناہ کی چیزوں سے بچاؤ بھی، ورنہ وہ نقصان جس کی طرف دھیان نہیں ہے وہ آپ کے نفع کو زیرو بنا دے گا۔ گوڈاؤن میں مال پڑا ہوا ہے اور مال میں دیمک لگ گیا، یہاں پر وہ دن رات دھندے پہ لگا ہوا ہے، جب حساب کیا تو برابر سرابر کیونکہ اتنا نقصان ہو گیا۔ بالکل یہی حال ہم مسلمانوں کا ہوگا اگر ہم عمل تو کرتے رہے لیکن ہم نے غلط کاموں سے احتیاط نہیں کیا، تو ہمارا عمل آخر میں جا کر زیرو بن جائے گا، یہاں تک کہ عمل کے جو برکات، جو ثمرات دنیا میں ہونا چاہیے، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اس گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس میں مسلمان کا ہر طبقہ ملوث ہے، دیندار بھی اور جو دیندار نہیں ہے وہ بھی، اور وہ گناہ ہے تطفیف کا۔ 30ویں بارے میں ایک سورت ہے، سورہ مطففین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ویل، افسوس ہے، ویل، دردناک عذاب ہے، ویل، جہنم کی ایک خطرناک وہ گھاٹی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ 3 تفسیریں ہیں۔ کس کے لیے ہے بھائی؟ کسی بہت بڑے کافر کے لیے ہوگی، فرعون کے لیے ہوگی، حامان اور نمرود کے لیے ہوگی؟ نہیں، یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ میں تو بنیا ہی نہیں ہوں، میرے کہاں سے ناپ تول میں کروں گا؟ ناپ تول میں تو بنیا کمی کرتا ہے۔ اب تطفیف کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، افسوس ہے، دردناک عذاب ہے، جہنم کی وہ گھاٹی ہے جس سے خود جہنم دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ کیسی گھاٹی ہوگی؟
جب بھی چٹکا لگتا ہے تو واقعتاً جہنم یاد آتا ہے کہ اللہ یہ چٹکا برداشت نہیں ہوتا، جہنم کیسے برداشت ہوگی۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائے۔ جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اور جس سے جہنم کی آگ 70 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتے ہوگی، وہ گھاٹی کیسی ہوگی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مطففین کے لیے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی چیز بیچنا ہو تو ڈنڈی مار دیتے ہیں، تھوڑا سا بچا لیتے ہیں، 10 گرام چاول بچا لیا۔ آج کل تو الگ الگ ٹرک نکلی ہے، پیاز والا آلو والا اپنے حساب سے بچا رہا ہے، فروٹ والے اپنے حساب سے تخفیف پر عمل کر کے کم دے رہے ہیں۔ لوگوں کی نظریں اگر بچی، اس نے اپنا کام کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی نشانی یہ ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لینے کی باری ہے تو پورا پورا ایک دمڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1 روپے بھی لاؤ، چھٹا لاؤ میں لا کے دیتا ہوں، اچھی بات ہے تو پورا تیرا لے لے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، لیکن جب دینا ہے وزن کر کے، حساب کر کے، کیل کر کے، يُخْسِرُونَ، تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس بڑے قیامت کے دن کے لیے، حشر کے دن کے لیے ان کو گمان نہیں ہے کہ کل دوبارہ کھڑے ہونا ہے اللہ کے پاس۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن رب العالمین کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور ایک ایک چمڑی اور دمڑی اور ایک ایک دانک کا حساب ہوگا، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ تمہارے پیش نظر یہی ہے نا کہ اس طرح سے بچا بچا کے تھوڑا سا نفع زیادہ کر لوں، یہ نفع کل جا کر تمہارے لیے ایک بہت دردناک عذاب کا سبب بن جائے گا۔ یہ جہنم کی اس گھاٹی میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو سورہ مطففین میں بیان کیا۔ یہ حرکت ایک قوم کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معذب قوموں کی خاص خاص حرکتوں کو بیان کیا، اور پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا اس کو بیان کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر صرف یہی گناہ تھا، گناہ تو بہت سارے تھے، جیسے قوم شعیب جن کا ذکر خاص طور پر اس برائی کے بارے میں کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا ذکر حضرت موسیٰ کے ذکر میں آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ قبطی کو مار کر وہاں سے فرار ہوئے ہیں تو جس علاقے میں آ کے رکے اور وہاں پر وہ پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک کنواں تھا جہاں پر لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور بھر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں، وہ بیچارے سائیڈ میں کھڑی ہیں کنارے، جب سب کا ہو جائے گا تو ان کا نمبر آئے گا، پوچھا، بہرحال پانی وانی بھر کے دیا، اور پھر ان کا ذکر ان لڑکیوں نے جو ہے اپنے والد حضرت شعیب سے کیا۔ حضرت شعیب نے پھر بلایا، پھر اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوا، اور پھر وہیں سے جب واپس ہوئے ہیں 10 سال کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ ذکر ملتا ہے حضرت شعیب کے بارے میں۔ تو حضرت شعیب جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس میں کئی طرح کے گناہ عام تھے۔ وہ شرک میں مبتلا تھی، وہ کفر میں مبتلا تھی، وہ دوسری نافرمانیوں میں مبتلا تھی،
اور اسی طریقے سے ان میں ایک نافرمانی تھی، وہ یہی تطفیف کی نافرمانی تھی کہ وہ چیز دیتے ہوئے ڈنڈی مار دیا کرتے تھے، مال بچا لیا کرتے تھے۔ اور ایک ان کے گناہ کا ذکر اللہ نے اور بھی کیا ہے کہ یہ راستوں میں مسافروں کو روک کر ڈرایا دھمکایا کرتے تھے اور ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ دو خاص ان کی جو ہے برائیاں تھیں، نافرمانیاں تھیں۔ حضرت شعیب آئے، ان کو سمجھایا، توحید بھی سمجھایا، اور ان برائیوں کی خرابیوں کو بھی بتایا، اللہ کی اس بڑی نافرمانی کو بھی بتایا کہ ان سب چیزوں سے توبہ کرو، یہ سب چیزیں خدا کو ناراض کرنے والی ہیں۔ لیکن قوم ہٹ درم تھی، مزاج آج کا نہیں پرانا ہے، دنیا کے تھوڑے سے بھی نفع کو آدمی چھوڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا۔ تو قوم نے جو ہے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، یہ جو تو نماز کا ہمیں حکم کرتا ہے، ایمان لاؤ اور نماز پڑھو، کیا یہ نماز تمہیں یہ حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یعنی کفر اور شرک سے ہم توبہ کر لیں، توحید اختیار کر لیں؟ اور آگے ہم جو اپنے مالوں کے اندر اپنے حساب سے جو کام کرتے ہیں، کیا ہم وہ بھی چھوڑ دیں؟ یعنی ہمارا مال ہے، ہم جس طرح سے چاہے بزنس کریں، ہمارے اوپر کون پابندی لگانے والا ہے؟ ہمارے کاروبار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، ہم اس میں سے مال بچاتے ہیں، اور یہی ہمارے نفع حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ جب ساری حجت تام ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ آیا، کیونکہ جیسا ہم عمل کریں گے اللہ کی طرف سے ویسا فیصلہ آئے گا۔ بہت سخت فیصلہ، بہت خطرناک عذاب ان پر آئے، عذاب یوم الذلہ، سائبان والا عذاب اللہ فرماتے ہیں اس کو۔ کیا ہے یہ عذاب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی میں اور اس علاقے میں تپش بڑھا دی، گرمی بڑھا دی، سورج قریب آ گیا، اس کی تپش بڑھ گئی، اور یہ چیز تقریباً 7 دن تک مسلسل رہی، جس کی وجہ سے سارے ندی نالیاں گھر کا پانی سب سوکھ گیا، جانور بلبلانے لگے، لوگ انتہا سے زیادہ پریشان ہونے لگے۔ یہ جو ماحولیاتی فرق پڑتا ہے نا، کہ بھئی ہمارے ہاں تو پہلے اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی، اب بہت زیادہ گرمی ہونے لگی، اور موسم جو ہے وہ پوری طریقے سے چینج ہو گیا، کبھی بھی بارش ہوتی ہے۔ بے موسم بارش کا ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ارے بھائی ابھی تو آم پکنے والے ہیں، بارش آئی، پورا معاملہ صاف۔ تو لوگ سائنسی تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں، جیسے ابھی میانمار کے اندر زلزلہ آیا اور اس طرح کے اور بھی زلزلے آئے، تو سب سائنسی تحقیقات میں کہ پلیٹس ہیں اور پلیٹس ایک دوسرے سے حرکت کر کے دور ہو گئی تو مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ارے بھائی یہ پلیٹ اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں، یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، اور اموات کی کثرت بھی ہوگی، اور طرح طرح کی بیماریاں بھی ہوگی۔
یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول بیان کر چکے ہیں. دیکھو کیسا عذاب آیا. اب لوگ پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل بھیجا گیا اور بادل کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. لوگ خوش ہو گئے کہ چلو بھائی اب یہ تکلیف دور ہو جائے گی. اور اتنے پریشان تھے کہ ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ وہ بادل کے نیچے میں جا کے کھڑا جاؤں تاکہ پہلا پانی کا قطرہ اگر گرے تو مجھے پر گرے. ساری بستی اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی. جب سب جمع ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بادل کو کھول دیا, اس میں سے آگ کے انگارے برسے اور سب جل کر راکھ ہو گئے. وہ بیچارے کیا ڈنڈی مارتے ہوں گے جو آج ہم مارتے ہیں, اور وہ کہاں اتنے پڑھے لکھے ڈنڈی مارو تھے جو آج ہم پڑھ لکھ کر بنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہماری پکڑ نہیں ہوگی. یقیناً ہمارے اس گناہ پر, ہمارے اس جرم پر, ہماری اس بدعملی پر, ہماری اس نافرمانی پر یقیناً پکڑ ہوگی. یہ تو میں آپ کے سامنے ایک گناہ کا بھی ذکر کر رہا ہوں, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ اور ہوگی کہ یہ تطفیف کہاں کہاں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ڈنڈی لے کے بیٹھا ہے اور وزن لے کے بیٹھا ہے وہیں تطفیف. نہیں, تطفیف کا مفہوم تو بہت عام ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا. میں تو ابھی آپ کو خالی یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے, اجتماعی حالات کو درست کرنے کے لیے, ملکی سطح پر حالات کو درست کرنے کے لیے اور دنیاوی سطح پر اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے جو علاج ہے وہ خالی تبصرے کرنے, باتیں کرنے نہیں ہے, بلکہ اپنے عمل کو درست کرنا یہ اس کا علاج ہے. گناہوں سے نکلنا اس کا علاج ہے. اگر ہم کسی برائی میں مبتلا ہے تو ان برائیوں سے نکلنا اس کا علاج ہے. اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھے فیصلوں کا انتظار کرنا یہ بیوقوفی ہے. اللہ یہ اعلان کر چکے ہیں جیسا عمل کرو گے ویسا ہماری طرف سے فیصلہ آئے گا. تو ایک ہماری جو بہت بڑی برائی ہے وہ تطفیف والی برائی ہے. انشاءاللہ میں اس کا اور بھی آگے ذکر کروں گا. ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں اس بارے میں پتہ چلے اور ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کہیں میں میرے کاروبار میں میری ملازمت میں میری عبادتوں میں اس پر عمل تو نہیں کر رہا ہوں, کہ میں تو اس گناہ کا سبب اور اس عذاب کا سبب نہیں بن رہا ہوں. انشاءاللہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی اور ہم اس سے نکلیں گے تو ہمارے جتنے بس میں ہیں ہم اس کے جو ہے اللہ کے سامنے بتانے والے ہو جائیں گے. اللہ جتنا پتا تھا میں نے کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.